بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم اسلامک ٹی وی کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، یہ واقعہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا ہے۔ 40 ہجری میں رمضان المبارک کے آخری ایام تھے۔ امام علی علیہ السلام بار بار فرماتے رہے کہ اے لوگو، اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہو، اگر کوئی سوال تمہارے ذہن میں ہے تو پوچھ لو، کیونکہ عنقریب تم مجھے دیکھ نہ پاؤ گے۔ بعد میں پچھتاؤ گے کہ کاش آج حضرت علی علیہ السلام ہوتے تو یہ سوال ہم ان سے پوچھ لیتے۔ ان ایام میں امام علی علیہ السلام اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے گھروں میں بار بار افطاری کرتے رہے۔ 18 رمضان المبارک کو جب افطاری کا وقت قریب آیا تو امام علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے حسن سے فرمایا، حسن جاؤ اپنی بہن ام کلثوم سے کہو کہ آج اس کا بابا اس کے پاس روزہ افطار کرے گا۔ بی بی کلثوم امام علی علیہ السلام کی افطاری کا اہتمام کرتی ہے۔ جیسے ہی امام علی علیہ السلام اپنی بیٹی کے گھر پہنچے تو بی بی کلثوم نے دسترخوان بچھایا۔ افطار کا وقت قریب آنے لگا۔ امام علی علیہ السلام جیسے ہی دسترخوان پر بیٹھے تو بی بی کلثوم کو دیکھ کر فرمانے لگے، اے بیٹی، کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ تمہارے بابا جان کے دسترخوان پر ایک طعام سے زیادہ طعام موجود ہو؟ یہ 3 طعام کس لیے؟ اس زمین پر سینکڑوں اللہ کے ایسے بندے رہتے ہیں جو ایک طعام بھی پیٹ بھر کر نہیں کھاتے، اور میں ان کا امام 3 طعام کھاؤں؟ ان میں سے 2 طعام اٹھاؤ اور کسی مستحق شخص کو دے دو۔ امام علی علیہ السلام نے نمک سے روزہ افطار کیا اور پھر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ عبادت کے دوران بار بار آسمان کی طرف دیکھ کر فرما رہے ہیں کہ آ گئی وہ رات جس کا امام علی علیہ السلام سے وعدہ ہوا تھا۔ جیسے ہی فجر کا وقت قریب آیا تو آپ نے روزے کی نیت کی، امامہ سر پر رکھا اور مسجد کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ کے گھر میں جتنے پرندے موجود تھے وہ آپ کے قدموں میں لپٹ گئے اور اپنی اپنی زبان میں کہنے لگے، اے مولا علی، رک جائیں۔ امام علی علیہ السلام اپنے وعدے کو نبھانے کے لیے مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ 19 رمضان کی رات جیسے ہی آپ مسجد کوفہ میں پہنچے تو جو انسان مسجد میں سوئے ہوئے تھے ان کو آپ نے جگایا۔ ان میں آپ کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم بھی تھا۔ اس نے جیسے ہی امام علی علیہ السلام کو دیکھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، فجر کے وقت اللہ کے گھر میں سونا اللہ کو پسند نہیں، اٹھو اور اپنے فعل کو انجام دو۔ یہ کہہ کر آپ محراب کی طرف روانہ ہو گئے اور اذان دینے لگے۔ آپ کی آخری اذان جیسے ہی کوفے کی گلیوں میں گونجی تو ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ ہر کوئی رونے لگا کہ آج آسمان کا رخ کچھ عجیب لگ رہا ہے۔ امام علی علیہ السلام بعد اذان جیسے ہی اللہ کی عبادت کے لیے مصلی پر پہنچے، قیام کیا، رکوع کیا، سجدے میں گئے تو عبد الرحمن ابن ملجم جو اپنے ساتھ ایک تلوار چھپا کے آیا تھا، آپ جیسے ہی سجدے میں گئے تو اس ملعون نے سجدے کی حالت میں آپ پہ وار کر دیا۔ جیسے ہی آپ کے سر پر ضرب لگی، آپ نے فرمایا، کعبے کے رب کی قسم، آج یہ علی کامیاب ہو گیا۔ مسجد میں کوہرام برپا ہو گیا۔ آپ کے سر کے خون سے مسجد کا محراب سرخ ہو گیا، آسمان سرخ ہو گیا، نمازی سب سر پیٹنے لگے۔ اتنی دیر میں آپ کے چاہنے والوں نے آپ کے قاتل کو دبوچ لیا اور آپ کے پاس لے کے آئے۔ آپ کو زخمی دے کر ایک شخص شہد لے کر آیا۔ امام علی علیہ السلام نے جیسے ہی اپنے قاتل کے چہرے پر موت کا خوف دیکھا تو جو شخص امام کے لیے شہد لے کر آیا تھا، آپ نے اس سے کہا، یہ شربت میرے قاتل کو پلا دے، کیونکہ اس کے چہرے کا ڈر بیان کر رہا ہے کہ شہد کی مجھ سے زیادہ اسے ضرورت ہے۔ اور سختی سے فرمانے لگے کہ کوئی بھی میرے قاتل کے ساتھ بدسلوکی نہ کرے۔
اگر میں اس ضرب کی وجہ سے شہید ہو جاؤں تو اس کو بھی صرف ایک ہی ضرب لگانا، اگر ایک ضرب سے یہ بچ جائے تو اس کو آزاد کر دینا، اگر ایک ضرب سے یہ مر جائے تو اس کے جسم کی بے حرمتی نہ کرنا، اس کے غسل و کفن کا اہتمام کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا حسن آؤ نماز پڑھاؤ۔ امام حسن علیہ السلام نے نماز فجر پڑھائی اور پھر امام علی علیہ السلام کو گھر کی طرف لے کے جانے لگے۔ آپ کے مقدس خون سے آپ کی سفید داڑھی سرخ ہو چکی تھی، اس تلوار کا زہر آپ کے جسم میں پھیلنے لگا تھا۔ امام علی علیہ السلام جیسے ہی گھر کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا عباس، حسن، حسین، میرے چاہنے والوں سے کہو کہ یہیں سے واپس چلے جائیں، کیونکہ میرے ضرب لگنے کی خبر میرے گھر پہلے پہنچ چکی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے بیٹیوں کی رونے کی آواز میرے چاہنے والوں کے کانوں تک پہنچے۔ تمام صالحین کو واپس بھیج دیا گیا۔ امام علی علیہ السلام جیسے ہی گھر پہنچے تو بی بی زینب اور ام کلثوم رونے لگی۔ گھر میں کوہرام برپا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، اللہ کے ہر فیصلے میں مصلحت ہوتی ہے، بس آپ بستر بیماری پر آئے۔ طبیب نے دیکھا تو رو رو کے فرمانے لگے کہ امام علی علیہ السلام کے جسم مبارک میں زہر پھیل چکا ہے، جتنا ہو سکے امام علی علیہ السلام کو دودھ پلائیں۔ یہ بات جیسے ہی کوفے کی گلیوں تک پہنچی تو ننھے منھے یتیم بچے اپنے ہاتھوں میں دودھ لیے امام علی علیہ السلام کے دروازے تک پہنچے اور کہنے لگے یا حسن یا حسین، ہمارے امام کو ہمارے حصے کا دودھ پلا دیں، ہم ایک مرتبہ یتیم ہو چکے ہیں، دوسری مرتبہ یتیم نہیں ہونا چاہتے۔ آپ بستر بیماری پر بھی مسلسل اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ جیسے ہی 19 کا دن گزرا اور 20 رمضان کی رات آئی، آپ نے فرمایا کہ اب میرے حجرے میں کوئی بھی نہ آئے، کیونکہ اس دنیا کے جنات میری زیارت کو آنے ہیں۔ جب 20 رمضان کا دن طلوع ہوا تو آپ نے فرمایا حسن جاؤ میرے چاہنے والوں کو بلاؤ۔ جیسے ہی آپ کے چاہنے والے آپ کے قریب پہنچے، انہوں نے دیکھا امام علی علیہ السلام کا چہرہ مبارک پورے جسم میں زہر پھیلنے کی وجہ سے زرد ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا پوچھو اگر کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہو، آج بھی علی تمہارے ساتھ ہے، میں زمینوں کے رستوں سے زیادہ آسمانوں کے رستے جانتا ہوں، پوچھ لو، کیونکہ جب اپنی آنکھوں سے تم مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے تو بار بار پچھتاؤ گے کہ کاش کچھ اور پوچھ لیتے۔ آپ کو چاہنے والے زاروں قطار رونے لگے۔ کسی نے آپ سے سوال کیا، کوئی صرف آپ کی زیارت کرتا رہا۔ جب سارے لوگ چلے گئے پھر آپ نے فرمایا حسن ہمارے پورے خاندان کو جمع کرو۔ جب سارے خاندان کے افراد آ گئے تو آپ فرمانے لگے اب اس خاندان کا وارث حسن ابن علی ہے، جو حسن کہے وہ تم سب ماننا۔ امام حسن سے فرمایا اے حسن، اپنے نانا کی صلح حدیبیہ کو یاد رکھنا، جہاں تک ہو سکے انسانوں میں امن اور محبت کا خیال رکھنا تاکہ انسانوں کا خون نہ بہے۔ پھر آپ نے فرمایا حسن و حسین، میری شہادت کے بعد میرے جنازے کی میری قبر کی کسی کو خبر تک نہ دینا، میرا جنازہ اونٹنی پر رکھ دینا، پیچھے سے حسن و حسین تم اٹھانا، آگے سے جبرائیل و میکائیل اٹھائیں گے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اللہ کے دین کے دشمن میری شہادت کے بعد یہ چاہیں گے کہ اس علی کی قبر کو کھود کر علی کے جنازے کی توہین کریں۔ میری قبر پہلے سے بنی ہوگی، جہاں وہ اونٹنی رکے وہاں مجھے تدفین کر دینا، اور یہ بات کسی کو نہ بتانا تب تک جب تک اللہ خود ظاہر نہ کرے۔ پھر آپ نے اپنے بیٹے عباس کو بلایا اور فرمانے لگے عباس، میں نے تمہیں اللہ سے کربلا کے لیے مانگا تھا، تو حسین کا محافظ ہے، جو حسین کہے وہ تمہیں کرنا ہے۔ اور پھر اپنے بیٹے حسین کو بلایا اور فرمانے لگے حسین، تمہاری شہادت کی خبر تمہارے نانا نے تمہاری پیدائش کے وقت ہی سنا دی تھی۔ حسین، تمہیں کربلا میں 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کے قتل کیا جائے گا، تمہارے بچوں کو، بھائیوں کو، ساتھیوں کو تمہارے سامنے ہی قتل کیا جائے گا۔ حسین، تمہاری لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ تمہاری شہادت کے بعد میری بیٹیوں کو کوفے اور شام میں پھرایا جائے گا۔
ان کو پتھر مارے جائیں گے۔ حسین جب تمہارا آخری وقت ہو اور الوداع کہنے کے لیے بیبیوں کے خیمے میں آؤ تو اپنی بہنوں کے بازو چوم کے یہ کہنا کہ بابا نے کہا تھا کہ اسلام کے لیے ہر غم سہنا۔ ہر موڑ پر اللہ کے رسول کی نبوت کی گواہی دینا۔ پھر آپ فرمانے لگے سلام ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھر میں کوہرام برپا ہو گیا۔ سب فرمانے لگے کیا ہمارے ساتھ رسول پاک ہیں؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اللہ کے رسول اور تمہاری ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ مجھے لینے آئے ہیں۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنی مبارک آنکھیں بند کر لیں اور گھر میں ماتم کی صدائیں بلند ہو گئیں اور یوں حسنین یتیم ہو گئے۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے آپ کے جنازے میں کسی کو بھی شامل نہ کیا گیا۔ حسن اور حسین، جبرائیل و میکائیل اس جنازے میں شامل تھے اور ایک نورانی اونٹنی ساتھ تھی۔ کوفے سے تھوڑا آگے ایک چمکیلے پتھر کے پاس اونٹنی رک گئی۔ اس پتھر کو ہٹایا گیا تو وہاں ایک قبر پہلے سے ہی بنی ہوئی تھی اور اس پر لکھا ہوا تھا کہ یہ قبر اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے بنائی ہے، اللہ کے اس ولی علی کے لیے جس کے صدقے میری کشتی کو نجات ملی، اور وہاں آپ کو دفن کر دیا گیا۔ دوستو، مزید اسلامک ویڈیوز اور دلچسپ واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔